السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں مائی اسلام مائی لو یوٹیوب چینل۔ بھائی اللہ رب العزت سے ہمیں توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر وہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، ہر وہ برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کے حکموں میں سب سے بڑا حکم جو ہے وہ نماز ہے۔ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے اللہ رب العزت دنیا کی بھی بلائیاں عطا فرمائیں گے اور آخرت کی بھی بلائیاں عطا فرمائیں گے۔ نماز ہم سب پر فرض ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کے اندر سستی نہ کریں، خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی اس پر لانے کی کوشش کریں۔ ابھی نماز کے متعلق حدیث بیان کی جائے گی، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نماز ادا کرتے ہیں ان کے لیے کیا انعام ہے، اور جو نماز ادا نہیں کرتے ان کے لیے کیا سزائیں ہیں، دنیا کے اندر، قبر کے اندر اور حشر کے اندر۔ تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کو غور سے سنیں اور اللہ رب العزت سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حدیث شروع کرنے سے پہلے سب بھائی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ جل شانہ 5 طرح سے اس کا اعزاز و اکرام فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جن لوگوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے۔ چوتھا یہ کہ پل صراط سے بجلی کی طرح سے گزارے جائیں گے۔ پانچواں بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح سے دنیا میں، اور 3 طرح سے موت کے وقت، اور 3 طرح سے قبر میں، اور 3 طرح سے قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہیں، اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرا یہ کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں، پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا، یعنی اس کا حق نہیں رہتا نیک بندوں کی دعاؤں میں۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرا بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں، اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسرا قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرا قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم تک پہنچا جائے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے مغرب تک مارے جاؤں، اور مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک مارے جاؤں، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دنس جاتا ہے، اس طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں کہ ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرا اللہ جل شانہ کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کل میزان 14 ہوئی، ممکن ہے کہ 15واں بھول سے رہ گیا ہو، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوتی ہیں، پہلی سطر او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر او اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، تیسری سطر جیسے کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ بھائی دیکھیں حدیث کے اندر آپ نے جو انعام بھی سنے اور نماز ضائع کرنے کی وجہ سے جو سزائیں ہیں وہ بھی سنی ہیں۔ اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے جو سنا ہے اس پر عمل بھی کیا جائے، صرف سن لیا اور بھول گئے
ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب سنا تو اللہ سے توفیق مانگے، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نماز کے لیے جاؤں، بس تیرے گھر کے اندر جاؤں۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا تو اس سے رزق وغیرہ نہیں چھینتے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں اس سے چھینتے، بلکہ اللہ رب العزت اس سے نیک کاموں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ناراض ہونے کی نشانیاں ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا کر، تاکہ ہم جو تیرے حقوق ہیں ان کو پورا کر سکیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو بھائی دیکھیں اللہ رب العزت سب سے پہلے ہماری دنیا کے کام بنائیں گے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ والی جو زندگی ہے اس میں بھی کامیاب اللہ رب العزت کریں گے۔ اور اگر ہم سستی کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے پڑھ لی نہ پڑھی، ایسا نہیں، بھائی کوشش کریں، اللہ سے مانگیں، جتنا مانگیں گے اللہ رب العزت اس میں اضافہ کریں گے۔ فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اندر اضافہ کرتے ہیں، اگر ناشکری کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت جسم عطا کیا، ہاتھ عطا کیے، آنکھیں عطا کی، زبان عطا کی، کان عطا کیے، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان کا شکر ادا یہی ہے کہ جب مسجد کے اندر آواز لگے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، تو ہمیں اپنے کام چھوڑ کر اللہ کی طرف جانا چاہیے اور سجدہ کرنا چاہیے اللہ کے ہاں، اور جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، آپ سب بھائی بھی ارادہ کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہماری نماز ضائع نہیں ہوگی۔ تو جو کچھ سنا گیا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔